طالبان نے ہمسایہ ممالک کے لیے پریشانی کھڑی کر دی۔ پاکستان کے بعد ترکمانستان کی سرحدوں پر شو لگانے کی تیاریاں شروع۔ اقتدار لیتے ہی طالبان نے تیور بدلنا شروع کر دیے۔ ذبیح اللہ مجاہد سمیت بڑے رہنماؤں نے ایسے بیانات جاری کر دیے کہ نئی حکومت کو تسلیم کروانے کے لیے کی گئی ساری کوششیں پانی میں بہہ گئی ہیں۔ کلاشنکوف اور راکٹوں کے استعمال کے بعد طالبان نے ویپن فری فورس کی تیاری شروع کر دی، لیکن یہ سب سے زیادہ خطرناک کیوں ہوگی اور اس کو کہاں پر استعمال کیا جانے والا ہے؟ طالبان کسی اور ملک کی زبان بولنے لگے ہیں یا یہ عالمی برادری پر دباؤ ہے؟ حالات کی سنگینی نے اصل کھیل بے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ پاک فوج کا صبر بھی جواب دے گیا۔ ہمسایہ ممالک کی سلامتی کو چیلنج کرنے پر سنگین نتائج سامنے آنے کا خطرہ۔ ملا یعقوب اور بیت اللہ تاحال منظر عام سے غائب۔ طالبان پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکمانستان اور کن کن ممالک کی سرحد پر نئے یونٹ تعینات کرنے والے ہیں، اور ایسی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کی بھی بات کریں گے، جس نے طالبان کے کان کھڑے کر دیے ہیں۔ دوستوں، گزشتہ سال اگست میں افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے بعد طالبان نے اقتدار حاصل کیا اور حکومت کی منتقلی کے اس دور میں کئی لاکھ افغان شہریوں نے ملک چھوڑا۔ دوستوں، طالبان نے اقتدار میں آنے کے بعد خواتین اور لڑکیوں پر کئی طرح کی پابندیاں بھی عائد کر دیں۔ افغانستان میں رہنے والے افغانوں نے ایک بار پھر سے گھٹن محسوس کرنا شروع کر دی۔ کئی انسانی حقوق کی تنظیموں نے افغانستان کی حالت اور موجودہ قوانین کو لے کر تشویش ظاہر کر دی، لیکن طالبان نے اس کو بیرونی مداخلت کہہ کر سائڈ پر لگا دیا۔ دوستوں، طالبان کے لیے بیرونی مداخلت کی تعریف صرف ان کا اپنا ملک تھا، جس میں انہوں نے کسی دوسرے کو بات کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا، لیکن جیسے ہی بات دوسرے ملک کی آئی تو سرحد پر مجاہدین کو بھیج کر باڑ بھی اکھاڑ دیے۔ دوستوں، یہ مسئلہ حالیہ کچھ دنوں سے طول پکڑ چکا ہے اور طالبان بھی غیر ذمہ دارانہ اقدامات میں مصروف ہیں۔ پاک افغان سرحد سے باڑ اتارنے اور سرحد پر کشیدگی بڑھانے کے بعد طالبان نے ایک اور ملک ترکمانستان کا رخ کر لیا اور اس کی سرحد پر بھی ایسا ہی کچھ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ دوستوں، اس پر ذبیح اللہ مجاہد کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کی فوج میں ضرورت کی بنیاد پر خواتین کی بھرتی بھی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان آرمی کے سابق ماہرین بھی مستقبل کی فوج کا حصہ ہوں گے۔ افغانستان میں طالبان فوج نے خودکش بمبار دستہ تیاری میں تیزی لاتے ہوئے خودکش بمباروں کی بھرتی شروع کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایک بیان میں کہا کہ سوسائڈ بمبر سے لیس یہ اسپیشل بٹالین مستقبل میں افغانستان آرمی کا حصہ ہوگی۔ خامہ نیوز کے مطابق افغانستان کے ڈپٹی انفارمیشن اینڈ کلچر منسٹر ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ خودکش بمبار دستوں سے تیار یہ اسپیشل فورس ڈیفنس منسٹری کے تحت رہے گی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ افغانستان کی فوج میں ضرورت کی بنیاد پر خواتین کی بھرتی بھی کی جائے گی اور افغان آرمی کے سابق ماہرین بھی مستقبل کی فوج کا حصہ ہوں گے۔ دوستوں، میڈیا رپورٹ میں ایسے بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان ان سوسائڈ بمبر کو تاجکستان کے ساتھ لگے شمالی سرحد پر تعینات کرے گا، لیکن ذرائع نے ایسی کسی بھی خبر کی تصدیق نہیں کی۔ دوستوں، حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس دستے کے استعمال کے بارے میں کچھ بھی کہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے افغانستان کے وزارت دفاع نے کہا تھا کہ وہ 1 لاکھ سپاہیوں کی فوج تیار کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ وزارت دفاع نے کہا تھا کہ نئی فوج سے جڑی تیاریاں جاری ہیں اور افغانستان اپنی ترجیحات کی بنیاد پر اس فوج کو تیار کرے گا۔ وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی نے یہ بھی کہا تھا کہ جب نئے جوانوں کا انتخاب ہو جائے گا تو انہیں دستوں میں شامل کر کے انہیں ڈیوٹی پر تعینات۔ دوستوں، ادھر پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان سرحد پر باڑ کو لگانے میں پاکستانی شہداء کا خون شامل ہے۔ یہ نہ صرف مکمل ہوگی بلکہ قائم بھی رہے گی۔ اس باڑ کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں، انہیں محفوظ بنانا ہے۔ یہ امن کی باڑ ہے، یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ دوستوں، پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلح افواج کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے اور دونوں طرف بسنے والے لوگوں کی سیکورٹی، آمد و رفت اور تجارت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ موجودہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں طالبان کے
برسر اقتدار میں آنے کے بعد سوشل میڈیا پر مسلسل ایسی ویڈیو گردش کرتی رہی ہیں جن میں سرحد پر سیکیورٹی کے لیے نصب خاردار تاروں کو اکھاڑے ہوئے دیکھ ان ویڈیوز کے بعد افغان طالبان کی جانب سے ایسے بیان بھی سامنے آئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ اس سرحد ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے۔ تاہم افغان دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ طالبان حکومت مسائل کے حل کے لیے افہام و تفہیم، بات چیت اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات پر یقین رکھتی ہے، اسی لیے اس مسئلے باڑ اکھاڑنے کے واقعات کو سفارتی طور پر حل کیا جائے گا۔ DGI/SPR کا کہنا تھا کہ افواہوں، غلط فہمیوں اور اسپائلرز کا ستباب کرنے کے لیے مقامی طور پر پیش آنے والی اکا دکا واقعات باڑ کو نقصان پہنچانے کو بردباری اور مکمل احتیاط سے حل کرنا ہے تاکہ بنیادی مقصد یعنی امن کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں اطراف حکومتی سطح پر اس حوالے سے مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2021 میں شمالی وزیرستان میں ایک اہم آپریشن دواتوئی کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان سرحد پر مکمل ریاستی رٹ بحال ہوئی ہے۔ دوستوں، ادھر پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان سرحد پر باڑ کو لگانے میں پاکستانی شہداء کا خون شامل ہے۔ یہ نہ صرف مکمل ہوگی بلکہ قائم بھی رہے گی۔ اس باڑ کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں، انہیں محفوظ بنانا ہے۔ یہ امن کی باڑ ہے، یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ دوستوں، پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسئلہ افواج کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے اور دونوں طرف بسنے والے لوگوں کی سیکیورٹی، آمدورفت اور تجارت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ موجودہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد سوشل میڈیا پر مسلسل ایسی ویڈیو گردش کرتی رہی ہیں جن میں سرحد پر سیکیورٹی کے لیے نصب خاردار تاروں کو اکھاڑے ہوئے دیکھ ان ویڈیوز کے بعد افغان طالبان کی جانب سے ایسے بیان بھی سامنے آئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ اس سرحد ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے۔ تاہم افغان دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ طالبان حکومت مسائل کے حل کے لیے افہام و تفہیم، بات چیت اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات پر یقین رکھتی ہے، اسی لیے اس مسئلے باڑ اکھاڑنے کے واقعات کو سفارتی طور پر حل کیا جائے گا۔ DGI/SPR کا کہنا تھا کہ افواہوں، غلط فہمیوں اور اسپائلرز کا ستباب کرنے کے لیے مقامی طور پر پیش آنے والی اکا دکا واقعات باڑ کو نقصان پہنچانے کو بردباری اور مکمل احتیاط سے حل کرنا ہے تاکہ بنیادی مقصد یعنی امن کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں اطراف حکومتی سطح پر اس حوالے سے مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2021 میں شمالی وزیرستان میں ایک اہم آپریشن دواتوئی کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان سرحد پر مکمل ریاستی رٹ بحال ہوئی ہے۔